میرے عزیز دوستو، بزرگوں، عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھے. ہر وقت میں، ہر گھڑی میں اللہ کا ذکر کیا کرے. عبادت ایک بہت بڑی نعمت ہے. عبادت میں رغبت پیدا کرے، ایک شوق پیدا کرے، ایک ذوق پیدا کرے. حضرت مغیرہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رات گئی، میں امام صاحب کے پاس سے گزر رہا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گزر رہا تھا. وہ الحمدللہ کے بعد سورۃ الہاکم التکاثر پڑھ رہے تھے. میں ٹھہر گیا. فرمایا امام صاحب جب لتسألن یومئذ عن النعیم پر پہنچے تو دیر تک روتے رہے اور یہ آیات دہراتے رہے. ان کا یہ حال دیکھ کر میں وہی رہ گیا. صبح ہوتے سمی رکوع میں گیا. میں وضو کر کے مسجد میں گیا، دیکھا کہ امام صاحب اسی حال میں ہیں اور ان کے چہرے پر نور چمک رہا ہے. امام صاحب نوافل میں طویل رکوع و سجود کرتے تھے. کوڑے کی سزا کے بعد لوگوں نے عرض کیا اب ہلکی نماز پڑھے. فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ کے لیے جو عمل کرے اچھی طرح کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. امام صاحب کے اخفاء حال کا یہ عالم تھا کہ اپنے رومال کو تہ کر کے رکھتے تھے اور نمازی کے وقت اسی پر سجدہ نماز کے وقت اسی پر سجدہ کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ میں ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ میری پیشانی پر سجدے کا نشان نہ پڑے، جس کو دیکھ کر لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں قیام اللیل کرتا ہوں. اب خود اندازہ لگائے میرے محترم، آج ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں تو پھر پیچھے بھی دیکھتے ہیں، آگے بھی دیکھتے ہیں، دائیں بائیں طرف سے کوئی تو دیکھتا نہیں ہے میری طرف. اور اللہ معاف کرے، اللہ توفیق دیتا ہے بعضوں کو تہجد پڑھتے، پھر تہجد پڑھنے کے بعد لوگوں کو کہتے میں نے رات کو تہجد پڑھی. میرے محترم، تم اگر نیکی کرو گے قسم سے بس یہ نیکی اللہ تمہارا ظاہر کرے گا، تمہارے چہرے کے اوپر لے کے آئے گا. نیکی کے اثرات تمہارے چہرے پر خود بخود آئے گے، لوگوں کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ ہمیں ریاء سے بچائے، ریاکاری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.